ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھی، مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے، سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیر کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی، دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کی دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اس کو نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا، اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپ کپی اس پر طاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تند خو ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھی۔ کھڑکی کی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئیں۔ ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی، اٹھ بیٹھی۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ لرزتے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبی سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازہ جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ وہ چلانے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا، مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی، مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بھیج لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پراسرار خاموشی نے آ گھیرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکے سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ، اس نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔
وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر جب بھی وہ نچلی سیڑھی پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تند خو ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی، مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک اس کی آواز میں گل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا، ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ کا خوف تھا کہ وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا، وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم، اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا ہے، کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر تند خو ہوائیں مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے دودیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کیے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر؟ تمہاری یہ حالت کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی یہ کرتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے، اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خون کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی۔ ان کی نظر خون کے ماخذ کی طرف گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔
उसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली थी। शहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा कर देती, उसने दोनों हाथों से पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट उनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज थी। तीनों उसे वहां से देखकर डर गए। वो बनियान और पैंट जेब तन किए हुए था। उसकी बनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। मगर तुम तो, साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो, साजिद ने पीछे हटते हुए कहा। मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो उनकी बातों पर हैरान था और उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को उस पर फेंका। ओह, पागल हो गए हो क्या? उसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? शहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगे ना। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद झल्ला कर बोला। यार हमें जितना जल्दी हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में जरूर कुछ ना कुछ है। हमें यहीं नहीं रहना चाहिए, साजिद ने वादे तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। शहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार दरवाजा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसुध। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक खेसानी हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहां कोई न था। बिजली की चमक भी उसकी आवाज के मुजस्सम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर शहर की शक्ल में नजर आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सब ने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज तेज से तेज हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंखों से उजल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने से कासर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। स्याही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाजें हवेली के अंदर सुनाई दे रही थी। 4 लाशें उनमें रखी जा चुकी थी। सब इन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नब्ज काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म के खराशों के निशानात ना थे, सवाए एक लाश के। उसका सर धड़ से जुदा था। एक तेजधार खंजर से उसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला, मगर इस पर चारों के उंगलियों के निशानात थे। उसी खंजर से सबकी नब्ज काटी गई थी, या फिर खुद उन्होंने काटी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस भी नाकाम रही।